فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ آیت میں بڑی اہم ہے سورہ مبارکہ کی اجتماعی زندگی، جماعتی زندگی۔ جو بھی امیر ہوں، صاحب امر ہوں، جن کے پاس ذمہ داریاں ہوں، ان کے تحت ان کے ساتھی ہیں، آخر وہ انسان ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، ان کی عزت نفس بھی ہے، ان کے ساتھ نرمی کی جانی چاہیے، سختی نہیں۔ کوئی ملازم ہے، ملازم کے ساتھ آپ سختی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو والنٹیئرز ہیں، جو بھی آیا ہے، جو بھی حضور کے ساتھ تھا، کون تھا وہ؟ کوئی تنخواہ یافتہ سپاہی تو نہیں تھا، وہ کوئی مرسنریز تو نہیں تھے، یہ لوگ آئے ہیں ایمان کی وجہ سے آئے۔ اب بھی کوئی جماعت ہے، دینی جماعت بنی ہے، تو جو بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، تو وہ جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ان کے امراء کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، تو یہ تو اللہ کی رحمت کی بات ہے۔ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے نبی کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر ہوتے آپ تند خو اور سخت دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اب چونکہ اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی، بہت بڑا چرکا لگ گیا تھا مسلمانوں کو، حضور سے کہا جا رہا ہے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بھی اپنے دل میں میل مت آنے دیجیے۔ غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں، عام حالات میں بھی معاف کرتے رہا کریں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، جو خطا ہو گئی یا ہو جائے اس پر استغفار کیا کریں ان کے لیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور یہ نہ کریں کہ اب آئندہ ان کی کوئی بات نہیں سننی، نہیں، مشورے میں شامل رکھیے ان کو بھی، اور ان سے مشورہ کرتے رہا کیجئے امر میں۔ اس سے بھی باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا امیر ہم سے مشورہ کرتا ہے، ہماری بات کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ بھی گویا کہ در حقیقت اجتماعی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری بات ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، البتہ جب مشورے کے بعد آپ کا دل ٹھک جائے، آپ ایک ارادہ کر لیں، فیصلہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اب کسی شخص کی بات کی پرواہ نہ کیجئے، پھر توکل سارا اللہ کی ذات کے اوپر۔ یعنی حضور نے مشورہ کیا تھا اس وقت، کچھ لوگوں کی رائے وہی تھی جو حضور کی رائے تھی، لیکن کچھ حضرات نے کہا کہ ہم تو کھلے میدان میں، ہم کاہے کو جان بچا کر بیٹھے یہاں پر، ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ تو حضور نے ان کی رعایت کی، فیصلہ کر دیا۔ اب جو فیصلہ حضور کا ہے، اب اس پر توکل، اس لیے کہ اس کے فوراً بعد جب حضور حضرت عائشہ کے حجرے سے برآمد ہوئے ہیں تو خلاف معمول آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کوئی سخت ہے جو آنے والا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، جو آپ کی رائے اس پر عمل کر لیں۔ یہ اس کا معاملہ ہے، جب ایک فیصلہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ اب دل میں یقین ہو جائے آدمی، ابھی ادھر ابھی ادھر، نہیں، پھر اس کے اوپر جم جائے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ ایک فیصلہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر توکل کیجئے، ان اللہ يحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔